السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آج کل بڑا یہ ایشوز اٹھائے جاتے ہیں، کچھ چند نام نہاد خواتین کی طرف سے بھی، کو 30-40 گروپ پہ افراد پہ مشتمل خواتین ہوگی اسلام آباد میں، لاہور میں یا بڑے شہروں کے اندر۔ جو گھریلو خاتون ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ اسلام میں عورت کو حقوق نہیں دیے گئے کہ جو زیادہ حقوق مرد کو دیے گئے ہیں، اور عورت کو حقوق اتنے نہیں دیے گئے۔ یہ کیوں وہم ہے آج کی عورت کو کہ اس کے حقوق مرد سے بہت کم ہیں، اور اسلام میں اس کے ساتھ کوئی اچھا عمل نہیں کیا، یہ اس کو اس کے تابع بنا دیا اور اس کے حقوق بھی پورے نہیں کیے اسلام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ یہ باتیں وہ خواتین کہیں گی جو دینی علوم سے واقف نہیں ہیں۔ اگر کسی خاتون نے یا کسی مرد نے دینی علوم حاصل کیے ہیں اور بالتفصیل حاصل کیے ہیں تو وہ کبھی یہ اشکال نہیں کرے گا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اسلام نے مردوں کو حقوق دیے ہیں، تو اس میں مردوں کی طرف سے ہم کہیں کہ ان کو زیادہ کیوں ملے، یہ تو اللہ کی ذات پہ اعتراض ہے، حضور علیہ السلام کی ذات پہ اعتراض ہے۔ عورتوں کو کم کیوں ملے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے کس کو زیادہ دیا۔ یہی کل کو کوئی غریب بندہ یہ اعتراض کرے کہ فلاں کو مال زیادہ کیوں مل گیا، وہ وزیر کیوں بن گیا، وہ بادشاہ کیوں بن گیا، میں کیوں نہیں بنا، تو جیسے یہ ایک فضول سا اشکال ہے، یہ وہم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے مرد کے بارے میں وضاحت کی ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر بادشاہت دی ہے، قوت دی ہے، اور ظاہر ہے جو قوت مرد کے اندر ہے میدان میں نکلنے کے اعتبار سے، جہاد کرنے کے اعتبار سے، اور مختلف میدانوں میں کام کرنے کے اعتبار سے، پہاڑ توڑنے ہیں، زمین پھوڑنی ہے، عورتیں یہ کام نہیں کر سکتی۔ جب عورتوں کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے جو اللہ نے مردوں میں رکھی ہے، تو لا محالہ ان کے حقوق بھی زیادہ رکھے ہیں، تو اس پر کسی کو اشکال نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو جیسے میں نے عرض کی کہ دینی علوم سے ہم واقف نہیں ہیں، اگر واقف ہوتے تو کبھی اللہ کے حکم پہ اور نبی علیہ السلام کے حکم پہ اعتراض نہ ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ شریعت نے مردوں کے حقوق بھی مقرر کر دیے ہیں اور عورتوں کے حقوق بھی متعین کر دیے ہیں، تو جس کے جو حق ہیں اگر وہ پورے نہیں کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا، وہ بے انصاف شمار ہوگا، وگرنہ جو اللہ نے ہمارے لیے متعین کر دیا ہے اسی کے اندر خیر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اس زمانے میں کہیں یا گزشتہ 200, 250, 300 سال کے اندر غیر مسلموں نے عورت کے حقوق کے نام پر جس قدر عورت کو بدنام کیا ہے اور ننگا کیا ہے، اور اشتہاروں کے ساتھ اور ہر چیز کے ساتھ ان کو جوڑ کے کھڑا کر دیا ہے، برسر بازار برسر روڈ جو ہے کہ ایک روپے کی جو چیز بکتی ہے اس کی تشہیر کے لیے بھی خاتون کی ننگی تصویر ساتھ لگا دی ہے یا نیم برہنہ تصویر ساتھ لگا دی ہے۔ تو یہ عورتوں کے حقوق دلوانے کی دعوے دار یہ ساری تنظیمیں یہ دراصل عورتوں کو ذلیل و رسوا کر رہی ہیں، اور غیر مسلموں نے یہ ماحول پیدا کر دیا ہے، یہ باتیں کہہ کر، جس کی وجہ سے کچھ مسلمان عورتیں کچھ تو یقیناً ان کی اعلیٰ کار ہیں، بظاہر وہ مسلمان ہیں، ہمارے ملکوں میں رہتی ہیں، لیکن ہیں ان کی اعلیٰ کار، انہی کی ایجنسی ہیں، انہی کے مال پہ پلتی ہیں، وہ اس قسم کی باتیں کرتی ہیں جس سے کچھ نیک خواتین، گھریلو خواتین بھی متاثر ہو جاتی ہیں۔ بہرحال انسان کا یہ بھی ہے کہ وہ متاثر ہو جاتا ہے، تو ہماری خواتین کو ایسی عورتوں کے باتوں پہ کان نہیں دھرنے چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا، اور ماہر مفتیان کرام سے رابطہ کر کے جو جس کے حقوق ہیں وہ اپنے حقوق کی ادائیگی میں پابند ہو جائے، اسی میں اس کی کامیابی ہے۔